سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی طور پر نابالغ افراد کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے یا نہیں، اس پر ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان سیاسی نابالغوں کی آوازیں سن سن کر ملک کے نامی گرامی سیاسی تجزیہ نگار بھی کہیں نہ کہیں حقائق سے پردہ پوشی کرتے ہیں یا پھر عوام تک درست پیغام پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ممکن ہے وہ زمینی حقائق سے واقفیت رکھتے ہوں لیکن رد عمل سے بچنے کے لیے کھل کر اظہار نہ کرتے ہوں۔ اگر یہ حالات ہیں تو کیا انہیں مقبول بیانیے کی روح میں بہہ جانا چاہیے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی معلومات کے ساتھ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی درست انداز میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سوچنے کے معیار، تعلیم کی حالت، معاشی مشکلات کو سامنے رکھا جائے تو ووٹ کے لیے 18 سال کی عمر نامناسب ہے۔ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہ ایک غیر مقبول بات ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ضرور ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ اس عمر میں ووٹ کا اختیار دینا چاہتے ہیں تو غربت ختم کریں، بے روزگاری ختم کریں، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کریں، تعلیمی نظام کو تخلیقی بنائیں، رٹے کا نظام ختم کریں، لوگوں کو ذہنی طور پر آزاد کریں، مضبوط بلدیاتی نظام قائم کریں تاکہ ووٹرز کی بچپن سے تربیت ہو، بلدیاتی نمائندے فون، کال اور ای میل پر حاضر ہوں، بلدیاتی نمائندوں کی پرکشش تنخواہیں مقرر کریں۔ اگر تو آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں تو 18 سال کی عمر میں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت پر غور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ یا اس سے ملتی جلتی چیزیں یا اس سے بہتر چیزیں نہیں کر سکتے تو ووٹنگ کے اس تباہ کن نظام سے جان چھڑائیں۔ پاکستان کے حالات اس نظام کی اجازت نہیں دیتے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایک نوجوان جسے آپ بے خوف ہو کر گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں، اسے آپ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار کیسے دے سکتے ہیں؟ ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے بہتر مستقبل کی خاطر ایسے قوانین پر کام کرنا ضروری ہے۔ جب تک چھوٹے چھوٹے سیاسی فوائد کے لیے ہم قومی مفاد کو قربان کرتے رہیں گے، اس وقت تک ملک و قوم کے بہتر مستقبل کی خاطر ضروری قانون سازی نہیں کر سکیں گے۔ 8 فروری کی شام سے آج تک میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر طوفان آیا ہوا ہے۔ لوگ بغیر سوچے سمجھے لکھتے اور بولتے چلے جا رہے ہیں۔ بھلے بھلے افراد بھی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہی گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور ہیں جو بہت مناسب بات چیت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو حقائق سے باخبر ہیں اور پختہ سیاسی سوچ کے حامل ہیں، ان کی طرف سے مناسب گفتگو سننے کو ملتی ہے، لیکن ایسے افراد تعداد میں کم ہیں۔ بہرحال اگر عام انتخابات کے نتائج کو دیکھا جائے، سب سے اہم معاملہ آزاد امیدواروں کا ہے۔ بہت سے لوگ ان آزاد امیدواروں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ رہیں گے اور جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں گے۔ آزاد امیدواروں کی طرف سے مختلف سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سب یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کون سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے، تو اس سب میں سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انتخابات سے قبل قرآن کریم پر حلف دے رکھا ہے کہ کامیابی کے بعد وہ کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ آزاد امیدوار جنہوں نے حلف نہیں دیا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 کے درمیان نشستیں ہوں گی۔ چونکہ بہت سے سیاستدانوں کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، وہ نظام یا حکومت سے باہر رہنا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں ہر حال میں حکومت کا حصہ رہنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ جو ممکن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ امکانات یہی ہیں کہ مرکز میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ اکثریتی جماعت ہوگی، تو یہاں انہیں حکومت سازی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پی ڈی ایم 2 ہوگی، لیکن اس سے ملتی جلتی ضرور ہوگی۔ اتحادی جماعتوں میں کیا فارمولا طے پاتا ہے، کون کہاں نظر آتا ہے، یہ چیزیں قابل بحث ضرور ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں 2 سب سے بڑی جماعتیں ہوں گی۔ جہاں تک تعلق بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات سے سبق سیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی سنجیدہ قیادت بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ریاست کے سب سے اہم اور ملکی دفاع کے ضامن ادارے کے ساتھ اس حد تک محاذ آرائی ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے سنجیدہ افراد میں یہ سوچ حوصلہ افزا ہے۔ شاید غلطی کا احساس ہی ہے جس وجہ سے عمران خان جب سے قیدی ہوئے ہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا، توڑ پھوڑ نہیں ہوئی اور تشدد کی سیاست نظر نہیں آ رہی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جیل جانے کے بعد کہیں نہ کہیں تعاون ضرور کر رہے ہیں۔ کاش ان کی طرف سے مفاہمت کی یہ سوچ تحریک عدم اعتماد سے پہلے یا اس کے بعد ہوتی تو ملک کو اتنا نقصان ہرگز نہ ہوتا، نہ اتنا بڑا سیاسی و معاشی بحران ہوتا اور نہ ہی ملک میں اتنی تقسیم ہوتی، نہ انتشار ہوتا، نہ اتنی نفرت اور تشدد کی فضا قائم ہوتی۔ بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ماضی کو بدلا تو نہیں جا سکتا، لیکن بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشش تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے لگ بھگ 25 کروڑ لوگوں کے اس ملک کو، جس نے وقت کے ساتھ 26 اور 27 کروڑ ہونا ہے، چند 100 لوگوں کو ان کروڑوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ دم توڑتی لولی لنگڑی جمہوریت کسی بھی وقت دم توڑ سکتی ہے۔ آخر میں صوفی تبسم کا کلام، جانے کس کی تھی خطا یاد نہیں، ہم ہوئے کیسے جدا یاد نہیں، ایک شعلہ سا اٹھا تھا دل میں، جانے کس کی تھی صدا یاد نہیں، ایک نغمہ سا سنا تھا میں نے، کون تھا شعلہ نوا یاد نہیں۔
रोज दोहराते थे अफसाना दिल, किस तरह भूल गया याद नहीं। एक फक्त याद है जाना उनका, और कुछ उसके सिवा याद नहीं। तू मेरी जाने तमन्ना थी कभी, ऐ मेरी जाने वफा याद नहीं। हम भी थे तेरी तरह आवारा, क्या तुझे बादे सबा याद नहीं। हम भी थे तेरी नवाओं में शरीक, तायरे नगमा सरा याद नहीं। हाले दिल कैसे तबस्सुम हो बयां, जाने क्या याद है क्या याद नहीं।